اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ لقمان۔ تو پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت جو تھی اپنے عروج پر تھی، اور کافروں کے سردار ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا تو اس کی توجہ وہ ان کی اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ اس سورت کے شروع میں آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ اور حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقلمند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا، اور قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اور اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھیں۔ اور دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جو پیچھے سورہ عنکبوت میں گزرا ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں، کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ توحید جو ہے اس پر دلائل دیے گئے ہیں اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر یہ سورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو انسان جو ہے اپنی اولاد کو اسی چیز کی نصیحت کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہو اور اس میں فائدہ ہو۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی تو وہ یہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ کفار مکہ حضرت لقمان کو ایک دانشور کی حیثیت سے مانتے تھے، اپنے میلوں میں ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان کا کلام سناتے تھے، لیکن ان کی یہ نصیحت جو توحید پر مبنی تھی اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو سورہ لقمان میں اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لقمان جس کا تم لوہا مانتے ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو توحید کی نصیحت کی تھی، اور اس کے ساتھ ان کی اور باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ لقمان کا، چند آیات کا ترجمہ آج کر لیتے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں۔
گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو یہ آیات ہم یہیں تک کرتے ہیں۔ آیات نمبر 9 تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں خاص طور پر جو ہے یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ ایسا مواد خرید کر لاتے تھے اور لوگوں کو قرآن کی جگہ وہ سناتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں قرآن کو نہ سنے، بجائے اس کے جو لغو باتیں ہیں یا دل فریب کلام ہے، افسانے اور اس طرح کا میٹیریل جو ہے دوسرے ملکوں سے خرید کر لاتا تھا۔ ایک وہاں کا تاجر تھا مشہور، تو وہ تاکہ لوگ جو ہیں، اور اس نے ایک گانے والی لونڈی بھی لایا تھا تاکہ لوگ کلام پاک کو نہ سنیں، کیونکہ جو سنتا تھا ان پر اس کا اثر ہو جاتا تھا، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو یہ مشرکین مکہ میں سے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام سے ہٹا کے ان لغو باتوں میں ان کو الجھائیں تاکہ قرآن کو وہ نہ سنے، جس طرح سے آج کے دور میں ہے کہ لوگ گانے بجانے کو تو سنتے ہیں اور جو بیہودہ قسم کے ولاگز ہیں ان پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ انگلیاں ہیں وہ اس کو ٹچ کرتی ہیں، وہاں رک جاتی ہیں جہاں بے حیائی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا بے حیائی کے پر مبنی جو ہے ولاگز ہوتے ہیں، ان کو دل کھول کے دیکھتے ہیں اور اس پہ داد دیتے ہیں اور بڑے کمنٹس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات کو جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں بغیر علم کے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیات کا ترجمہ نیکسٹ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔